یاد رہتی ہے، اور اسی طرح سے انسان جن جن میدانوں میں رہتا ہے ان کو اس کی یاد رہتی ہے. لیکن بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیا ہمیں اس سچائی کی بھی یاد آتی ہے، کیا ہمیں اس صداقت کی بھی کبھی یاد آتی ہے جس سچائی کو ہم اچھی طرح سے جانتے اور ہم اچھی طرح سے روزانہ دیکھتے، سنتے، محسوس کرتے ہیں، اور جو سچائیاں ہماری زندگی میں بے شمار مقامات اور بے شمار موقعوں پر ہمارے سامنے آتی ہیں. اور وہ سچائی کیا ہے؟ وہ سچائی موت ہے. موت ایک ایسی صداقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے جس میں دنیا کا کوئی بھی عقل مند آدمی اختلاف نہیں کر سکتا. کائنات میں بہت سارے اختلافات ہیں، بلکہ قدرتی طور پر بھی اختلافات موجود ہیں. رنگ و نسل کے اختلافات ہیں، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے. زبانوں کے اختلافات موجود ہیں، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فرنچی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی ملیالم بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے. زبانوں کے اختلافات ہیں، رنگ و نسل کے اختلافات ہیں، اسی طرح سے ملک اور وطن کے اختلافات ہیں، سرحدوں کے اختلافات ہیں. بے شمار اختلافات میں ہم ہیں اور ہم اسے دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. اور بلکہ میں بتاؤں، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اختلاف ہے. کسی کو تیکھا پسند ہے، کسی کو میٹھا پسند ہے. ایک ہی گھر میں ایک ہی پیٹ سے نکلنے والے بچے، آپس میں ان کے مزاج میں اختلاف، ان کی طبیعتوں میں اختلاف، ان کی ہر چیزوں میں اختلاف. لیکن یہ تمام سب، یہ پوری دنیا اختلاف رنگ و بو سے بھری ہوئی ہے. یہ پوری دنیا کے اندر اختلاف ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ انسانوں نے خود اپنے معبود میں اختلاف کر لیا ہے. اللہ عز و جل جو ایک سچی پکی حقیقت ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے بندوں کو پیدا کیا، جس نے آنکھیں عطا فرمائی، جس نے ناک عطا فرمائے، جس نے صحت اور تندرستی، جس نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پہاڑیاں، یہ وادیاں، یہ سرسبز و شاداب درخت اور ہرے بھرے پیڑ اور یہ زراعت، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی. لیکن اس معبود حقیقی جس نے سب کچھ عطا کیا، اس میں بھی بندوں نے اختلاف کیا. کوئی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی تین معبودوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی 3 کروڑ معبودوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی 36 کروڑ معبودوں کی عبادت کرتا ہے. غرض اللہ کے بارے میں بھی لوگوں کو اختلاف ہے. اللہ کے بارے میں بھی لوگوں کو اختلاف ہے، جو ایک زندہ سچی حقیقت ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. لیکن اس کائنات میں ایک شے ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، نہ کسی ہندوستانی کو، نہ کسی پاکستانی کو، نہ کسی امریکی کو، نہ کسی سعودی کو، نہ کسی امریکی کو، نہ کسی مسیحی کو، کسی یہودی کو، کسی مسلمان کو، کسی ہندو کو، کسی بدھسٹ کو، کسی جین کو. کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی گورے کو، کسی کالے کو، کسی بھی زبان بولنے والے کو ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ سارے لوگ اس کے اندر متفق ہیں. اور وہ حقیقت، اور ہم اس حقیقت کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور وہ سچائی موت ہے. موت ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. لیکن عجیب و غریب معاملہ یہ ہے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس موت کے بارے میں ساری دنیا کے رنگ و نسل وطن کے مختلف ہونے کے باوجود بھی لوگ متفق. اس دنیا کے اندر سب لوگ اس موت کے اوپر متفق ہیں، مسلمان، یہودی، نصرانی، ہندو، غیر سارے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سچائی سے اسی قدر لوگ غافل ہیں اور اسی طرح دور ہیں. اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ انہیں اس موت کی سچائی پر یقین ہونے کے باوجود بھی اور دیکھنے کے باوجود بھی اعتبار ہی نہیں آتا. ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھولے ہوئے ہیں. ہے حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ موت ہی کو لوگ یاد نہیں کرتے، موت ہی سے وہ دور ہیں. موت جو ایک حقیقت ہے، اعلیٰ سچائی ہے، اسی کو اپنے ذہنوں سے انہوں نے ہٹایا ہوا ہے. میرے عزیزو، یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، جس کا کوئی وقت نہیں. جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آنا ہے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں رہو گے، اسی حالت میں وہ موت آ جائے گی. چاہے بسترے پہ ہو، چاہے تخت پر ہو، چاہے آسمانوں میں اڑ رہے ہو، چاہے دریاؤں میں سفر کر رہے ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، تندرست ہو، چاہے بڑے ہو، بوڑھے ہو، چاہے چھوٹے ہو، چاہے بچے ہو، ایون چاہے پیٹ ہی کے اندر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آئے گا تو پیٹ ہی کے اندر تمہاری موت ہو جائے گی. کہیں بھی رہو گے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، پختہ مکانوں، سونے کے پجڑوں کے اندر بھی بیٹھے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حکم آئے گا دنیا چھوڑنے کا تو تمہیں کوئی بھی ہستی بچا
نہیں سکتی ہے، تمہیں یہاں سے جانا ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، کہا جاتا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ موت اس جسم سے اس اعلی جوہر کا جسے ہم روح کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت تم نہیں جان سکتے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس حقیقت سے واقف۔ تو جسم سے اس روح کا منتقل ہونا، اس جوہر کا نکل جانا ہی یہی موت کہلاتا ہے۔ ایک مقام سے یہ روح منتقل ہو کر کے دوسرے مقام میں چلی جاتی ہے، اسی کا نام موت ہے۔ اور ہم اس وقت تقریباً یوں سمجھیے کہ یہ موت کا دوسرا مرحلہ ہے، جس دوسرے مرحلے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ موت دو مرحلوں سے اور یہ روح دو مرحلوں میں اور گزرنے والی ہے۔ ایک مرحلہ موت کا وہ ہے، اس روح کا ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں عدم سے وجود ہی میں نہیں آئے ہوئے تھے، یہ روح اس کو جسم کا پیکر نہیں ملا تھا، یہ روح تھی، یہ روح موجود تھی، لیکن اس روح کو جسم نہیں ملا تھا۔ ایک مرحلہ وہ تھا، پھر اس روح کو جسم کا پیکر ملا، ہم پیدا ہوئے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ایک مرحلے میں اس روح کو جسم کا پیکر نہیں ملا تھا، یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں اس روح کو یہ جسم کا مٹی کا یہ پیکر اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشا ہے۔ تیسرا مرحلہ آئے گا جب پھر یہ روح اس مٹی کے پیکر سے، اس مرحلے سے جدا ہو جائے گی، اور پھر اس روح سے اس کا یہ جسمانی پیکر چھین لیا جائے گا۔ پھر چوتھا مرحلہ آئے گا جس کو ہم بعد الموت کہتے ہیں، مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح روح کو پھر جسمانی پیکر عطا فرمائے گا، پھر جسمانی پیکر میں ڈالے گا۔ اس طرح سے یہ روح کے 4 مرحلے ہیں۔ المہم یہ روح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے، اسی کو موت کہا جاتا ہے، یہی موت ہے۔ اور یہ موت جب آتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ کسی کا جسم برباد نہیں کرتی، جسم جیسے بھی ہوتا ہے اسی حالت میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی اعرابی اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے کہیں سفر کر رہا تھا، ترو تازہ توانا تندرست اس کا اونٹ تھا، جاہل گنوار آدمی، اسے کچھ پتا نہیں، اونٹ کے اوپر سوار کہیں سفر کر رہا تھا، راستے میں اچانک اس سواری کو، اس اونٹ کو موت آ گئی، اور اونٹ چاروں شانے چت زمین کے اوپر گر پڑا، اور وہ زمین کے اوپر وہ اعرابی آ گیا۔ پھر اس نے تعجب کیا، اس نے اونٹ کے چاروں طرف چکر لگانا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ اے اونٹ، تیرے تو تمام جسمانی اعضاء سالم ہیں، درست ہیں، تو کھڑا کیوں نہیں ہوتا، تو اٹھتا کیوں نہیں، تجھے کھڑا ہونے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ لیکن وہ چاروں طرف چکر لگا کر اس کو کوشش کیا کھڑا کرنے کی، لیکن اب روح اس کے جسم سے نکل چکی تھی، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ تو یہ موت ہے جو انسانیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، شہروں کو ویران کر دیتی ہے، بستیوں کو برباد کر دیتی ہے، بچوں کو یتیم کر دیتی ہے، عورتوں کو بیوہ بنا دیتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل کر دیتی ہے، چھوٹے بڑے عوام اور خواص کے درمیان اسے کوئی تمیز نہیں کرتی۔ کوئی اپنے ملک کا حکمران ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، یہ موت کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی۔ نہ اونچے طبقے کے لوگوں سے اسے دوستی ہے اور نہ ہی نچلے طبقے کے لوگوں سے اسے کوئی دشمنی ہے، بلکہ موت کی تلوار جب چلتی ہے تو تمام لوگوں کے اوپر یکساں اور برابر چلتی ہے، اور اس کا نشانہ کبھی دل سے خطا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نشانہ بڑا صحیح ہوتا ہے۔ جس کی جانکاری ہم کو بھی ہے، سب کو ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا حال ایسا ہے میرے عزیزو کہ ہم اس سے ایسے غافل ہیں کہ جیسے موت سے بالکل نہ آشنا۔ آج ہمیں اس مجلس میں اسی موت کو یاد کرنا ہے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب کو اس کی فکر کرنی ہے۔ اس موت کی یاد سے کیا فائدے ہیں اور
اس کی کیا منفعتیں ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی جب آپ اس موضوع کو مکمل طور پر سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، یہی وہ موت ہے جس نے نہ جانے کتنے زندہ دلوں کو مردہ کر دیا اور کتنے خوشحال لوگوں کو پریشان کر دیا، اس لیے کہ موت کے بارے میں اس لیے موت کے بارے میں وجہ یہ ہے کہ موت کے بارے میں کسی کو بھی پہلے سے ذرہ برابر بھی کوئی جانکاری نہیں ہوتی کہ اسے موت آنے والی، کسی کو پتہ نہیں کہ اسے موت کب آنے والی۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے